أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم سامعین و ناظرین، آج درس قرآن حکیم کے سلسلے میں سورۃ المومن کی آیات نمبر 4 سے آیات نمبر 6 تک تلاوت، ترجمہ اور مختصر مفہوم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے آیات نمبر 4 کی تلاوت۔ ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد۔ اللہ تعالیٰ کی آیاتوں میں وہی لوگ جھگڑے نکالتے ہیں یا جھگڑے کرتے ہیں جو کافر ہیں، پس ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا تجھے دھوکہ میں نہ ڈالے۔ آیات کا ترجمہ ایک بار پھر۔ اللہ تعالیٰ کی آیاتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، پس ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا تجھے دھوکے میں نہ ڈالے۔ كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب۔ قوم نوح نے اور ان کے بعد کی دوسری جماعتوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور ہر امت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لینے کا ارادہ کیا اور بیہودہ شبہات نکال کر ان سے حق کو بگاڑنا چاہا، پس میں نے ان کو پکڑ لیا، سو میری طرف سے کیسی سزا ہوئی۔ آیات کا ترجمہ ایک بار پھر۔ قوم نوح نے اور ان کے بعد کی دوسری جماعتوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور ہر امت نے اپنے رسول کو گرفتار کر لینے کا ارادہ کیا اور بیہودہ شبہات نکال کر ان سے حق کو بگاڑنا چاہا، پس میں نے ان کو پکڑ لیا، سو میری طرف سے کیسی سزا ہوئی۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ اور اسی طرح تیرے رب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا کہ وہ دوزخی ہیں، اور اسی طرح تیرے رب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا کہ وہ دوزخی ہیں۔ یہ تو ان 3 آیاتوں کا بامحاورہ ترجمہ آپ سن رہے تھے۔ اب ان آیات کا مختصر مفہوم جو مستند تفاسیر نے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حق کے ظاہر ہونے کے بعد اس سے نہ ماننا، اس میں نقصانات اور عیب پیدا کرنے کی کوشش کرنا کافروں کا ہی کام ہے۔ مسلمان اس طرح نہیں کرتے۔ یہ لوگ اگر مالدار اور ذی عزت ہو تو کسی دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک برے ہوتے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی نعمتیں کیوں عطا فرماتا۔ یہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے مالدار ہونے سے، دنیا میں جاہ و جلال ہونے سے تم دھوکے میں مت پڑنا۔ جیسے کہ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا تجھے دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ تو کچھ یوں ہی سا فائدہ ہے ان کے لیے، آخری انجام تو ان کا جہنم ہے۔ صرف دنیا میں ان کو فائدہ اٹھانا ہے، اور بالآخر جہنم ان کا ٹھکانہ ہے جو بدترین جگہ ہے۔ جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت ہے۔
ایک اور آیات میں ارشاد ہے ہم انہیں بہت کم فائدہ دے رہے ہیں، بالآخر انہیں سخت عذابوں کی طرف بے بس کر دیں گے۔ دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیا، اس سے تم دھوکے میں مت پڑ جانا، بالآخر ان کو شدید قسم کے عذاب میں مبتلا ہونا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے کہ لوگوں کی تکذیب کی وجہ سے گھبرائیے نہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، افسردہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، خفا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنے سے سابقہ انبیاء کے حالات کو ذرا دیکھ لے، انہیں بھی جھٹلایا گیا، ان پر بھی ایمان لانے والوں کی بھی بہت ہی کم تعداد تھی، تھوڑے بہت لوگ ان کو مانتے تھے، اکثر ان کے مخالفت میں اتر آئے تھے، قسم تکالیف ان کو دیا کرتے تھے اور ان کو رنج غم پہنچایا کرتے تھے۔ اب دیکھ لیجئے نوح علیہ السلام جو آدم ثانی کہلاتا ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ 900 سال انہوں نے محنت کر لی، بہت تھوڑے گنے چنے لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے، باقی انہوں نے ان کی مخالفت کی، حتیٰ کہ اسی دور میں بت پرستی شروع ہوئی، ان لوگوں نے انہیں بھی جھٹلایا۔ ان کے بعد بھی جتنے اور انبیاء آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، ان کی امت جھٹلاتی رہی، بلکہ سب نے اپنے اپنے زمانے کے نبی کو قید کرنا، مار ڈالنا چاہا، تکلیف پہنچانا چاہا، بدنی تکلیف پہنچانا چاہا، اذیت دینا چاہا، اور بعض تو اس میں کامیاب بھی ہوئے، اس طرح کر بھی لیا۔ روایت میں آتا ہے بنی اسرائیل کے بہت سارے انبیاء کو ان کے امتوں نے، ان کے حواریوں نے قتل کر ڈالے تھے، اور اپنے شبہات سے اور باطل سے حق کو حقیر کرنا چاہا ان لوگوں نے، لیکن حق تو بالآخر اوپر ہی آتا ہے، جاء الحق وزہق الباطل، باطل تو مٹ ہی جاتا ہے۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے باطل کی مدد کی تاکہ حق کو کمزور کرے، اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری الذمہ ہے۔ کسی طرح بھی کفر کی یا کفر کے کاموں کی حمایت نہیں کرنی چاہیے، خطرہ ایمان ہے جی، مسلمانوں کو اس طرح کام نہیں کرنی چاہیے، کفار کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان باطل والوں کو پکڑ لیا اور ان کے زبردست گناہوں اور بدترین سرکشیوں کی بنا پر انہیں ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، لیکن پکڑنے میں آتا ہے تو زبردست طریقے سے پکڑ لیتا ہے۔ اب تم ہی بتلاؤ کہ میرے عذاب ان پر کیسے کچھ ہوئے۔ دنیا کے اندر بھی آپ لوگ دیکھ چکے ہیں جو عذاب ان پر آئے، کسی پر زمین کو الٹ دے دیا، کسی پر پتھر کی بارش برسائی، کسی کو سمندر کے اندر ڈبو دیا، کسی کو کچھ کیا، کسی کو کچھ کیا، تو ان کے اثرات، ان کے کھنڈارات اب بھی باقی ہے، لیکن آخرت کی عذاب اپنی جگہ، یعنی بہت سخت، نہایت تکلیف دہ اور المناک عذاب ان کو دیے گئے۔ جس طرح ان پر ان کے اس ناپاک عمل کی وجہ سے میرے عذاب اتر پڑے، اسی طرح اب اس امت میں سے جو اس آخری رسول کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، ان پر بھی میرے ایسے ہی عذاب نازل ہونے والے ہیں۔ اور نبیوں کو سچا مانے، لیکن جب تک تیری نبوت کے قائل نہ ہو ان کی سچائی مردود ہے۔ سابقہ انبیاء کو سچا مانے، نبی آخر الزمان کی تکذیب کر لے تو ان کے سابقہ نبیوں کے سچا ماننا بھی ان کے لیے مردود ہے، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جب تک آخری نبی پر ایمان نہ لایا جائے، آخری نبی کو نہ مانا جائے، ان کی تعلیمات کو اپنے
وجود میں نہ لایا جائے، اس پر عمل پیرا نہ ہو جائے، تو انسان کو وہ اور کوئی طریقہ فائدہ نہیں دیتا ہے۔ قرآن کے ایک اور مقام میں یہ بتایا گیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو کوئی اور نظریہ اور دین تلاش کر لے گا ہرگز اس سے قابل قبول نہیں ہوگی، وہ آخرت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔